بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ جی سمارٹ لائف کاسٹ کے ناظرین و سامعین، میں آپ سے مخاطب ہوں عاطف چودھری۔ تو بالکل جو ہم نے یہ دعا کرتے ہیں، جو میں نے دعا کی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ سب سے بڑا کارساز ہے۔ تو آپ کو شاید یاد ہوگا، ویسے تو ہمیں رٹی رٹائی باتیں یہ مولانا حضرات مساجد میں ہمیشہ کرتے رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے پریکٹیکلی یہ کر کے نہیں دکھایا کہ وہ چیزیں جو وہ بتاتے ہیں کیا ان پر کبھی عمل بھی کیا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب سے پاکستان بنا ہے تو سب سے پہلے جو نعرہ لگایا گیا تھا وہ کیا تھا؟ یعنی جو قائد اعظم نے لگایا وہ تو ایک انہوں نے اس کے اوپر جد و جہد کی، اس کے اوپر پوری ایک نگرانی کی، پہرا دیا جب تک علامہ اقبال زندہ رہے۔ انہوں نے یہ بات ہر خاص و عام تک پہنچائی اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے جلسے جلوسوں کے ذریعے، کہ ہم یہ جو ہے دنیا کا ایک ٹکڑا، جو ایک ملک ہم دنیا میں بنا رہے ہیں، یہ کوئی ایسی ہے ایک تجربہ گاہ ہوگی۔ یعنی تجربہ گاہ سے مراد نہیں کہ اس پہ کمپنی تجربات کرے گی اور پھر ان کے مسلسل ناکامیاں ہوں گی، نہیں، بلکہ اسلام ایک فلاحی ریاست جو کہ مدینہ، یعنی ریاست مدینہ کی بات کی، جس پر کبھی کسی نے غور نہیں کیا۔ یعنی جب تک نعرے لگے، کس چیز کے نعرے لگے؟ جی روٹی کپڑا اور مکان نعرے لگائے گئے، کبھی لا الہ الا اللہ، اور یہاں پہ ہمیشہ سے غلامی، یعنی یہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ پروپیگنڈا جو ہے وہ ایوب خان اور اس سے بھی زیادہ جو ہے جنرل ضیاء الحق نے کیا، اور خود کو مرد مومن مرد حق کا نعرہ لگوایا کہ کبھی مرد مومن جھوٹا ہوتا ہے کہ 90 ڈیز کے لیے آئے اور وہ 11 سال تک برسر اقتدار رہے، اور اس دوران لوگوں سے پوچھتا پھرے کہ پیپلز پارٹی کو کرش کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی وتیرہ جو ہے ہمیشہ سے چلتا رہا۔ یعنی اگر آپ کے ذہنوں میں یہ ہے کہ قائد کی وفات کے بعد ہمیں آزادی کیا نصیب ہوئی، نہیں، ہمیں آزادی نصیب نہیں ہوئی، بلکہ قائد کو بھی جو آخری زندگی تھی اس کو اگر آپ طبعی موت قرار دیتے ہیں تو آپ سے بڑا احمق کوئی نہیں ہوگا۔ کیونکہ ایک انٹرویو میں یا ایک گفتگو میں ایوب خان نے یہ خود اس بات کو تسلیم کیا کہ ڈھاکہ میں جب قائد کے پیچھے کھڑا تھا اور میں نے کوئی لقمہ دینے کے لیے، جو کہ آج کل بھی آپ نے عمران خان کو دیکھا ہوگا کہ فیض حمید صاحب ایک پرچی لے کر جاتے ہیں اور بعد میں ان کی شکل دیکھنے والی ہوتی ہے جب عمران خان وہ پرچی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو عمران خان نے کہا تھا یو آر دا سرونٹ آف دا نیشن۔ تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ یہ آج تک یہی بتاتے ہیں کہ جب ریکروٹمنٹ ہوتی ہے، یعنی وہ ایک کھوتے کا سے کیا سنتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی کرائیٹیریا ہے، اگر اس کو آپ اسلام کے یعنی پیمانے پر تول لیں تو آپ کو وہ بھی بیکار لگے گا۔ ہم اسلام کی بات کرتے ہیں کیونکہ فاؤنڈر آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ہر آئین وہی ہوگا جو شریعت کے مطابق ہوگا، اور انہوں نے یہاں پہ کیا کیا کہ ان کے اوپر یہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا کہ کیا قائد اعظم شیعہ تھے، کیا سنی تھے۔ یعنی انہوں نے، ان تمام مقتدر حلقوں نے ہماری قوم کو بیوقوف بنائے رکھا، اور آج بھی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ لوگ ملیں گے جو ابھی تک کہیں گے ہاں جی نواز شریف کے دور میں جو ہے نا وہ روٹی کپڑا مکان سستا تھا، ضروریات زندگی ہر ایک کو دستیاب تھی۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ضروریات زندگی آپ کسی سے بھیک لے کے کر رہے ہیں، جب آپ دوسروں کی جنگوں میں کودتے ہیں، جب آپ کو یہاں بیٹھے یہ معلوم نہیں ہوتا پنجاب میں کہ بلوچستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور وہی ہو رہا ہے جو بنگالیوں کے ساتھ ہوا تھا، جو ہم نے بنگالیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم سے انتقام لیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ایک لیڈر مل گیا عمران خان کی صورت میں، جیسے انہیں شیخ مجیب الرحمان کی صورت میں ملا، اس کو بھی انہوں نے غدار ڈکلیئر کیا، اور اب جو ہے یہ یعنی ایک بات چل رہی ہے جی کہ پی ٹی آئی کو کل عدم قرار دے دیا جائے گا۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ آپ ذہن سے نکال دیں۔ مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، لیکن بلہ انہوں نے چھین لیا، اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ سارا کچھ کر لیں۔ اگر یہ کل عدم قرار دیتے تو ہم ان کے تمام آئین کو، ان کے تمام عہدوں کو، کیونکہ یہ عہدوں پر بیٹھے ہیں ایک آپ کی وجہ سے، ایک پاکستانی شہری کی وجہ سے، ٹیکس پیئر کی وجہ سے، جو کہ اپنے بچوں کے لیے حلال کماتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کے بچوں کی حفاظت یہ فوج کرے، اس کے بچوں کے درمیان اگر لڑائی ہو تو اس کا انصاف جو ہے یہ عدلیہ کرے، اگر ان کا کوئی پرابلم زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پولیس بھی ان کی نوکر ہے، پولیس آئے ملازم ہے، وہ ان کے لیے کام کرے، اور ان کو پتہ ہو کہ ہم جو ہے سرکار کے ملازم نہیں ہیں، ہم جمہور کے ملازم ہیں۔ جمہوریت اس چیز کا نام ہوتا ہے۔
اگر یہ اس چیز پر نہیں آ سکتے تو 8 فروری بھی قریب ہے، الیکشن سے نہیں یہ بھاگ سکتے۔ ہاں اس کے بعد کیا ہے، یہ 71 والی وہ 70 والی صورتحال کریں گے کہ بار بار جی وہ ان کی میٹنگز ہی نہیں ہو رہی، اقتدار ان کے حوالے نہیں کیا جا رہا، کیونکہ خوف صرف ان کو ہے کہ ان سے کا احتساب ہوگا، ان سے ایک ایک چیز جو ہے وہ واپس لے لی جائے گی۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جن کو یہ ان کو کہتے ہیں نا کم آن ڈاگی ہو از یور فادر، تو ایسا نہیں ان کو پکارا جائے گا، بلکہ ان کو اچھی عزت یہ عوام دے گی۔ اگر یہ عوام کے ساتھ چلیں گے عوام ان کو بہت عزت دے گی۔ عوام ان کو سار آنکھوں پر آج تک بٹھائے رکھا ہے ان کی تمام تر غلطیوں کے باوجود، تو آئندہ بھی عوام جو ہے ان کو سر آنکھوں پر بٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ یو آر ناٹ دا آفیسر، یو آر دا سرونٹ آف پاکستانی نیشن، ایون if someone is beggar it's the he is the responsibility of state۔ یعنی آپ سمپلی اب جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسٹیٹ سٹیزنز کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اب جو ہے بہرحال آتے ہیں جو ہماری اصل سٹوریز جو چل رہی ہیں، یہ یعنی آپ نے یوں سمجھنا ہے کہ جو بھی آپ کو یہ مینیج میڈیا کے اوپر دکھایا جاتا ہے، جو دکھایا جاتا ہے اس کو نہ دیکھیں، جو نہیں دکھایا جا رہا اس کے اوپر آپ نے کڑی نظر رکھنی ہے۔ آپ نے جو عمران خان صاحب نے اتوار کو کہا نکلنا ہے، لیکن انہوں نے پھر کوشش کرنی ہے 9 مئی کا واقعہ دہرانے کی، کیونکہ مئی تو پھر آنے والا ہے، اب یعنی جنوری ہے، فروری ہے، مئی قریب آ رہا ہے، تو وہ فالس فلیگ آپریشن کریں، جو مرضی کریں، ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ سمپل سی بات ہے کہ ہم نے یہ ملک کلمہ کے اوپر حاصل کیا، ہم نے اسی کے مطابق چلنا ہے۔ یہ الیکشن نہیں ہے، یہ صرف آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے، یا ان سے یہ شیطان کے پیروکاروں سے خوف زدہ ہو کر جو آپ پر تشدد کر رہے ہیں، جو آپ کو برہنہ کرتے ہیں، جو ہمیں برہنہ کر کے ہمیں مارنا چاہتے ہیں، جنہوں نے ہمارے 80,000 لوگ جس میں فوجی بھی شامل ہیں، ان بیچاروں کو انہوں نے، اور جو ایماندار فوجی ہوتا ہے یا ایماندار آفیسر ہوتا ہے اس کو میجر کرنل سے آگے پروموشن نہیں دی جاتی، تو اس لیے ان کو صرف غصہ اس چیز کا ہے کہ جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ پٹیالہ کی خواتین کا شوقین ہے یہ ایوب خان، تو انہوں نے اچھی خاصی ڈانٹ پلائی تھی۔ سر عبدالرب نشتر نے باقاعدہ فائل میں لکھا تھا کہ اس شخص کو ڈیفنس سے زیادہ سیاست میں کا شوق ہے، یعنی آپ کا پہلا جو پاکستانی یعنی چیف آف آرمی سٹاف تھا، تو اس کو اگر سیاست کا شوق تھا تو یہ اسی کا بویا ہوا بیج ہے جو آج ہمیں ان کی صورتوں میں نظر آ رہا ہے کہ کسی کو پسینہ بہت آتا ہے، کسی کو کچھ آتا ہے، کبھی یہ کراس لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کبھی یہ جو صحافی ہیں یعنی غلاظت کے ڈھیر سے نکلے ہوئے صحافی، اور ان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ آخر وہ انسان کے اندر گندے اور اچھے جراثیم ہوتے ہیں، تو گندے جراثیموں کو بھی تو خاتمہ کرنا ہے نا۔ تو سیاست زرد جیسے وہ سلیم صافی نے کہا تھا کہ جی وہ میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر سائفر آئے گا، پھر کہا نہیں وہ پیلے رنگ کا، تو آپ جناب زرد صحافت ہی کر رہے ہیں، پیلے رنگ کی صحافت، تو آپ کو مبارک ہو۔ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے بالکل، اگر یہ کہتے ہیں الیکشن نہیں ہونے جا رہا تو آپ سمجھیں کہ الیکشن ہو رہا ہے، اگر یہ کہیں کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے تو آپ سمجھیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ سمپل سی بات ہے، یہ ہر چیز یہ خوف زدہ ہے، ہر چیز لاڈلا کمپنی خوف زدہ ہے، ان کو معلوم ہے کہ جب احتساب کڑا احتساب ہوگا اور جب عوام کی، ان کو یہ نہیں عمران خان، اور یہ سمجھنے ان کا دماغ چھوٹا ہے، ابھی تک اسی میں پھنسے ہوئے کہ عمران خان الیکشن جیتے گا اور ایک ہی شخص ہے شاید اس کو ایسے کر دیں گے، اس کو لے آئیں باہر کسی، ہر شخص جو ہے وہ عمران خان کی سوچ اس کے اندر جا چکی ہے، اور یہ وہ شعور کا جن ہے جو باہر آ چکا ہے، اب یہ واپس جانے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے ڈٹنا ہے، اتوار کو جو کال ہے اس پہ بھی نکلنا ہے، پورا امن احتجاج، اور جہاں جہاں آپ اپنے گھر سے صرف باہر آ جائیں، 1 ایکڑ 2 ایکڑ چل کے آئیں، نعرے لگائیں اپنی پارٹی کے اور جھنڈا اٹھائیں اور واپس آ جائیں، ان کی ایسی کی تیسی، یعنی یہ کوئی ہمیں اللہ معافی دے جو ہے ہم نے ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے؟ یعنی ہم سے تو وہ غیر مسلم کا کال اچھا تھا جس نے بتا دیا تھا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جو گھر سے آزادی کے لیے اس لیے نہیں نکلے یا اپنے حقوق کے لیے نہیں نکلے کہ کہیں مارے نہ جائیں، تو موت تو آنی ہے، برحق ہے۔ تو اس لیے پاکستانیوں مکمل نظر رکھیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔